بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں عبدالوہاب قاسمی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ رجب کی ایک خاص عبادت نماز صلاۃ الرغائب، صلاۃ الرغائب کی جو نماز ہے اس کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ بعض حضرات کا یہ خیال ہے کہ رجب کے مہینے میں ایک خاص نماز پڑھی جاتی ہے جس کو صلاۃ الرغائب کہتے ہیں، اور یہ نماز کب پڑھی جاتی ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے، کیا یہ قرآن اور حدیث سے اس کی فضیلت ثابت ہے یا نہیں، اس کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں۔ دیکھیے، اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ رجب کا مہینہ یہ خاص عبادت کا مہینہ ہے۔ اللہ نے پورے مہینے کو عبادت کے لیے خاص کر دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رجب شہر اللہ، رجب جو ہے اللہ کا مہینہ ہے، وہ شعبان شہری، اور شعبان میرا مہینہ ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ شروع ہو جاتا تو یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں ہمیں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ تو دیکھیے آپ کتنی فضیلت ہے رجب کے مہینے کی کہ اللہ کا مہینہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں دعا مانگ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ تو بہرحال مکمل مہینہ جو ہے یہ خاص عبادت کا مہینہ ہے، کوئی خاص ایک نماز کے لیے یہ مخصوص مہینہ نہیں ہے۔ اب ہم چلتے ہیں صلاۃ الرغائب کی طرف۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ صلاۃ الرغائب نماز پڑھنی چاہیے، دیکھیے صلاۃ الرغائب جو نماز ہے یہ وہ نماز ہے کہ جس کی حدیث کے اندر کوئی فضیلت نہیں ہے اور نہ قرآن سے یہ ثابت ہے، نہ کسی صحابہ یا کسی تابعین طبع تابعین کسی سے بھی یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی روایت ہے بھی تو وہ من گھڑت ہے اور جھوٹی روایت ہے۔ کہیں سے بھی ہمیں اس کی صحیح تصدیق نہیں ملتی ہے کہ صلاۃ الرغائب کوئی نماز ہے، ہم نے کبھی نہیں سنا ہے۔ ہاں، صلاۃ الرغائب کے علاوہ بہت ساری نمازیں ہیں کہ جو مسنون ہیں، جن کے پڑھنے کے بہت زیادہ بینیفٹس ہیں۔ مثال کے طور پر تہجد کی نماز، نوافل میں اگر کوئی نماز سب سے پاورفل ہے اور سب سے زیادہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بن سکتی ہے تو تہجد کی نماز ہے۔ تو آپ رجب کے مہینے میں تہجد کا اہتمام کریں۔ یقیناً جو صلاۃ الرغائب جو آپ پڑھتے ہیں، یہ جو حضرات کہتے ہیں کہ صلاۃ الرغائب پڑھنی چاہیے، تو اس سے کہیں گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ لیکن نماز جو ہے وہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور خالص عبادت ہی نہیں بلکہ اللہ کی قربت کا، اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہ براہ راست اللہ سے باتیں کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن نماز اتنی عظیم الشان عبادت کے ہونے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی نماز کو قرآن کے مطابق اور حدیث کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں پڑھے گا تو وہ اگر مکمل نماز کیا، پورے دن کیا، پوری رات، پورے 1000 سال تک ایک مستقل نماز میں مشغول رہے اور نماز پڑھتا رہے تب بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہے۔ نماز کی وہ پاور ہے کہ نماز کے ذریعے سے اللہ کے قریب بندہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر نماز صحیح طریقے پر نہ پڑھی جائے اور شرعی طریقے پر نہ پڑھی جائے تو وہ نماز بھی بے فائدہ ہو جاتی ہے، وہ محض مشقت اٹھانے کے سوا کچھ نہیں ملتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک جو من گھڑت کہانی ہے صلاۃ الرغائب کی، تو اس کی کوئی فضیلت تو نہیں ہے، چونکہ کوئی کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے، تو صلاۃ الرغائب کی کوئی فضیلت نہیں ہے اور نہ اس کو پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی اس کی ویلیو ہی نہیں ہے، کوئی اس کی اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے تو ہم کیوں پڑھیں اس کو؟ ہاں، کب پڑھتے ہیں اس کو؟ یہ بعض حضرات کا جو خیال رہتا ہے کہ جب رجب کا مہینہ چلتا ہے نا تو اس میں جو پہلا جمعہ آتا ہے تو جمعہ کب سے شروع ہو جاتا ہے؟ مغرب کی نماز سے جمعہ شروع ہو جاتا ہے، تو مغرب سے لے کر عشاء کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت میں اس نماز کو پڑھتے ہیں 12 رکعات، اور ہر رکعت میں سورۃ القدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر جو یہ سورت ہے اس کو 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، اور اس میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص وغیرہ پڑھتے ہیں، یعنی اس کا طریقہ الگ ہے۔ تو بہرحال یہ من گھڑت ہے اور یہ بدعت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی کی طرف لے جانے والی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو اس لیے صلاۃ الرغائب کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ آپ اس مہینے کے اندر بہت ساری دوسری عبادتیں ہیں، مثال کے طور پر تہجد کی نماز ہے، صلاۃ التوبہ ہے، یا اسی طریقے سے صلاۃ الحاجت ہے، یا استخارے کی نماز ہے، یا صلاۃ الشکر ہے، یعنی نماز جو شکرانے کے طور پر آدمی نماز پڑھتا ہے وہ ہے۔ بہت ساری عبادتیں، تلاوت کلام اللہ ہے، اللہ کی تلاوت کرنی چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے اور دینی کتابوں کو پڑھنا چاہیے۔
तो ये चीज़ें हैं करने की। सलातुर रग़ाइब की कोई ख़ास फजीलत नहीं है। उम्मीद है बात आपकी समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें और इसको दूसरे लोगों तक पहुंचा दें। कमेंट में अल्लाहु अकबर लिखें और उम्मीद है बात आपकी समझ में आ गई होगी। आपके भी कोई मसाइल हो, क्वेश्चंस हो, कमेंट बॉक्स में लिखें। अगली वीडियो में इंशाल्लाह उसको जरूर बताया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।